سلطان رضیات الدنیا، جن کا مشہور نام رضیہ سلطانہ ہے، سن 1205 عیسوی کو پیدا ہوئیں۔ انہوں نے بطور دہلی سلطنت کی حکمران بر صغیر کے شمالی علاقوں پر حکومت کی۔ وہ بر صغیر کی پہلی مسلمان حکمران خاتون تھیں اور دلی سلطنت کی بھی پہلی مسلمان خاتون حکمران تھیں۔ وہ دلی کے مشہور مملوک حکمران شمس الدین التتمش کی بیٹی تھیں۔ رضیہ نے تب دلی سلطنت کے انتظامات سنبھالنے شروع کیے جب ان کے والد گوالیار میں اپنی کسی مہم میں مصروف تھے۔ غیر مستند افسانے کے مطابق ان کے والد نے اپنی واپسی پر ان کی اچھی کارکردگی کی بنا پر رضیہ کو اپنا وارث مقرر کر دیا۔ جمال الدین یاقوت کا نام رضیہ سلطانہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان کے قصے دکھائے اور سنائے جاتے ہیں۔ مجھے اس کے متعلق جو حقائق پتہ چلے ہیں وہ یہ ہیں کہ جمال الدین یاقوت ایک افریقن صدی سلیب تھا۔ یاقوت ایک حبشی تھا۔ حبشیوں کی جسمانی طاقت، انتظامی صلاحیت اور وفاداری کی وجہ سے وہ بر صغیر کے مسلمان بادشاہوں کے پسندیدہ غلام تھے۔ یاقوت پہلے تو رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی تھا، جو بعد میں رضیہ سلطانہ کا خاص اعتماد والا شخص بن گیا۔ مملوک سلطنت کی پہلی خاتون حکمران کا اعتماد حاصل کر کے یاقوت دلی کے کورٹ میں اپنا عہدہ بڑھانے میں کامیاب رہا اور جلد ہی وہ رضیہ سلطانہ کا ایک قریبی مشیر بن گیا۔ یہ بات وہاں کے بااثر افراد کے لیے قابل قبول نہ تھی، تو انہوں نے سازش کی اور ان کے تعلقات کو غلط رنگ دے کر اسے ملکہ کے عشق کے طور پر پیش کیا۔ مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے۔ کچھ تاریخ دان، جن میں ابن بطوطہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ناجائز اور اس پر عوام میں مباحثہ تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یاقوت بس ایک قریبی مشیر تھا اور دوست تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض رضیہ سلطانہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش تھی، کیونکہ بااثر افراد سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے کہ ایک خاتون حکمرانی کرے۔ بحث اس وقت پروان چڑھتی گئی اور پھر بٹھنڈا، پنجاب کے گورنر ملک بختیار الدین التونیا نے رضیہ سلطانہ اور یاقوت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، تو محاصرے کے ڈر سے رضیہ سلطانہ اور یاقوت نے باغیوں کو ملوث کرنے کے لیے دلی سے باہر جانے کا انتخاب کیا۔ التونیا نے جلال الدین یاقوت کو راستے میں ہی قتل کر کے رضیہ سلطانہ کو قید کر لیا اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ تاہم رضیہ اور التونیا بعد میں اپنے سوتیلے بھائی معز الدین بہرام کے ہاتھوں جنگ میں مارے گئے تھے، جنہوں نے رضیہ سلطانہ کی غیر موجودگی میں تخت دلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کی وفات سن 1240 میں ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کی بر صغیر کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطانہ کی حقائق پر مبنی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اینڈ کائنڈلی ڈو سبسکرائب دا چینل۔ آپ کا بہت شکریہ۔